حاضرین محفل، السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حضرات، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ظہیر افتخاری صاحب جتنی دیر تک بول رہے تھے، میں صرف اور صرف ایک بات سوچ رہا تھا کہ اب کس طریقے سے غیرت کو للکارا جا سکتا ہے۔ جو کچھ بھی گفتگو تھی وہ ظہیر افتخاری صاحب نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دی، لیکن افسوس یہ ہوا کہ اگر انسان سو رہا ہے تو اسے جگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر بن کے سو رہا ہے تو وہ کبھی زندگی میں نہیں جاگے گا۔ یہ محفل میں نے بھی اسی محفل میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں آپ تمامی حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب شیعہ کالج سے سیتاپور روڈ شیعہ کالج سے میں BSc کر رہا تھا تو میں نے یہاں کی محفل اٹینڈ کی ہے۔ ایک جم غفیر ہوا کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ شاید اس وقت کے دور کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہو کہ یہ جشن مولائے کائنات ہے، یہ جشن مشکل کشا ہے۔ آج کے دور کے لوگوں میں کیا ان کے دلوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے، کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو اس دور کے مشکل کشا تھے وہی اس دور کے مشکل کشا ہے۔ یہ مجمع یہاں آتا ہے، اللہ جانے کیوں آتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر گھر سے یہ کہہ کے آتا ہے کہ ہم محفل میں جا رہے ہیں تو محفل میں آنے کا مطلب محفل سننے جا رہے ہیں، محفل دیکھنے نہیں جا رہے ہیں۔ مومنین جہاں جہاں موجود ہیں وہ برائے کرم فرش مسرت پہ آ جائیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر چند حضرات بیٹھے ہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے کہ جو کنٹرول سے باہر ہے۔ اس لیے کہ آپ آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ملائکہ آئے ہیں انہیں کون دیکھے گا؟ جب بیٹھیے گا تو پتہ چلے گا، ہے نا؟ کچھ چہرے ایسے ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں کہ محفل کی شروع سے بیٹھے رہتے ہیں، آخر تک محفل کو چلاتے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے ہیں جنہیں آج کی تاریخ میں نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ وہ بزرگ شخصیات ہمارے درمیان سے چلی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ انہی کا طریقے کو دیکھ کر کے یہ محفلوں میں مجمع فرش محفل پر موجود رہتا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ حسن بابا محفلوں کی زینت ہوا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں کس کا نام گناؤں، لیکن ہاں آج کی تاریخ میں کوئی چاپلوسی والے جملے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں بٹرنگ کر رہا ہوں، نہ میری کوئی خاص دوستی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں محفلوں میں ہمارے احسن بھائی کو دیکھتا ہوں کہ بیٹھے رہتے ہیں اور محفل کو کامیاب ترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر اچھے شعر پہ برجستہ داد دیتے ہیں۔
ہم چاہتے یہ ہیں کہ سارے مجمع میں وہی توفیق پیدا ہو جو آج کی تاریخ میں ہمارے احسن بھائی کے پاس ہے۔ آئیے عزیزو، گزشتہ برس ایک بہت ضروری کام تھا جو میں بھول گیا۔ اس سلسلے میں میں ان کے تمام خانوادے سے میں دست معافی چاہتا ہوں۔ مجھے کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس محفل کے لیے بے انتہا محنت کرنے والی شخصیت تھی قدیر آغا کی۔ آج ان کی کمی ہم کو محسوس ہو رہی ہے۔ قدیر بھائی کے کم سے کم 50 ٹیلی فون جاتے تھے، بات کرتے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ سب بتاتے تھے۔ لہٰذا مومنین سے گزارش ہے، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، برائے کرم ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم قدیر آغا کی روح کو بخش دیجئے، اور دیگر وہ تمام حضرات جو اس محفل کے حوالے سے دامے درہمے سخنے شریک ہوا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو ایک سورہ فاتحہ قدیر بھائی کے لیے اور ایک سورہ فاتحہ ان تمام مرحومین کی روح کو ارسال فرما دیجیے۔ بر محمد والی محمد صلوات۔ بس حضرات، وہ ساری باتیں ختم ہو گئی، اب ہم کو محفل کی طرف آنا ہے، بلکہ مصرع سننے کے بعد پورا مجمع ایک ساتھ بولے گا انشاءاللہ۔ یہ میں نے مصرعوں کا انتخاب ہی ایسا کر لیا ہے اس وقت کہ جو امامت میں نام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں، لائق احترام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں، 4 مصرعوں کا انتخاب کیا، جو امامت میں نام آئے ہیں، لائق احترام آئے ہیں، ایسی محفل کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں؟ جو امامت میں نام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں، لائق احترام آئے ہیں، ایسی محفل کو احسن بھائی، ایسی محفل کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں؟ ایسی محفل کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں؟ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ ہر محفل کی شروعات تلاوت کے بعد نعت سرور کائنات سے ہوتی ہے، لہٰذا میں چاہوں گا یہ کہ نعت سے تھوڑا سا ایک ماحول بن جائے، تو میں نے نعت کے لیے ایک ایسے شاعر کا انتخاب کیا جو یقیناً خوش گلو ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی فکر اور اچھے شعر مومنین کی سماعت، ہدیہ سماعت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے ایک مہمان شاعر کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت سرور کائنات سے آج کی اس مقدس اور نورانی جشن کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں۔ میری مراد ہے محترم جناب تنویر جونپوری سے، ہمارا ایک مہمان شاعر، خوشگلو شاعر، اچھا شاعر، اچھے شعر آپ تک پہنچانے کی صلاحیت رکھنے والا شاعر۔ نعرہ صلوات سے استقبال کیجئے تنویر جونپوری کا۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ کھلے دل سے جو عشق احمد مختار کرتے ہیں، سماعت کریں، مطلب عشق کر رہا ہوں۔ کھلے دل سے جو عشق احمد مختار کرتے ہیں، زمیں پر بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں، زمیں پر بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں۔ مسلمان آج تک سمجھے نہیں عظمت پیغمبر کی، مسلمان
آج تک سمجھے نہیں عظمت پیغمبر کی، کبھی اقرار کرتے ہیں کبھی انکار کرتے ہیں، کبھی اقرار کرتے ہیں کبھی انکار کرتے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں بطور خاص کہ نبی کا ذکر کرنا سب کی قسمت میں نہیں ہوتا، نبی کا ذکر کرنا سب کی قسمت میں نہیں ہوتا، نبی کا ذکر تو بس صاحب کردار کرتے ہیں، نبی کا ذکر تو بس صاحب کردار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر جہاں سے میں منقبت کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہوں، شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں، نوجوانوں کا مجمع ہے، بالکل حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ جنہیں آتا نہیں حیا علی خیر العمل کہنا، جنہیں آتا نہیں حیا علی خیر العمل کہنا، جنہیں آتا نہیں حیا علی خیر العمل کہنا، وہ جتنا بھی عمل کرتے ہیں سب بیکار کرتے ہیں، وہ جتنا بھی عمل کرتے ہیں سب بیکار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد۔ جنہیں آتا نہیں حیا علی خیر العمل کہنا، جنہیں آتا نہیں حیا علی خیر العمل کہنا، وہ جتنا بھی عمل کرتے ہیں سب بیکار کرتے ہیں، وہ جتنا بھی عمل کرتے ہیں سب بیکار کرتے ہیں۔ اور حضرات یہاں سے بہرحال ماحول ہے، سماعت کر لیں، منقبت کے بیچ چند اشعار پیش کرتا ہوں بطور خاص، سماعت کریں عمر بھائی۔ ایک صلوات کی گزارش ہے حضرات، یہاں سے مطلب میں ایک مطلب اور ایک شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ چراغ مدحت حیدر جلانے والا ہوں، 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 زمین کے ذروں کو سورج بنانے والا ہوں، منافقوں کا کلیجہ کہیں نہ پھٹ جائے، میں مرتضیٰ کا قصیدہ سنانے والا ہوں، میں مرتضیٰ کا قصیدہ سنانے والا ہوں، میں مرتضیٰ کا قصیدہ
سنانے والا ہوں. اور ایک مطلب چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کریں حضرات. بطور خاص جو بھی حضرات تشریف فرما ہے، ہمارے ابھی ناظم صاحب نے بھی کہا کہ ہم یہاں اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ بہرحال ملائکہ بھی ہیں اور ائمہ معصومین بھی ہیں. ہماری نظریں انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ یقین ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں. میں ایک مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت کریں بطور خاص. دیکھیے گا سرکار. ہم اٹھے جب فرش محفل کا بچھانے کے لیے. سماعت کریں مطلب. ہم اٹھے جب فرش محفل کا بچھانے کے لیے. ہم اٹھے جب فرش محفل کا بچھانے کے لیے. عرش والے ہو گئے تیار آنے کے لیے. عرش والے ہو گئے تیار آنے کے لیے. یہ مولائیوں کا مجمع ہے، شعر پہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں بطور خاص. آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں. بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ عقل کیوں حیران ہے اصغر کا تبسم دیکھ کر. عرشی بھائی شعر پیش کرو، سماعت کریں. عقل کیوں حیران ہے اصغر کا تبسم دیکھ کر. عقل کیوں حیران ہے اصغر کا تبسم دیکھ کر. ارے یہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں مسکرانے کے لیے. یہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں مسکرانے کے لیے. بس یہاں سے ایک راستہ ہموار کر رہا ہوں، سماعت کریں بطور خاص. یہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں مسکرانے کے لیے. کون جیتا کون ہارا کربلا کی جنگ میں. دوسرا مصرع سماعت کریں. کون جیتا کون ہارا کربلا کی جنگ میں. آ گئے نیزے پہ سرور یہ بتانے کے لیے. آ گئے نیزے پہ سرور یہ بتانے کے لیے. کون جیتا کون ہارا کربلا کی جنگ میں. آ گئے نیزے پہ سرور یہ بتانے کے لیے. ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے عظمت محمد وآل محمد پر. حضرات بس منقبت کے چند اشعار، میں ایک مطلب چند اشعار اور پیش کروں گا، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام. اگلا شاعر ہوگا. ایک صلوات اور پڑھ دیں آواز بلند حضرات. پیش کرتا ہوں، سماعت کریں بطور خاص. دیکھیے گا بھائی رضی بھائی، سماعت کریں مطلب بطور خاص. جناب حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے مطلب میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. گستاخی جس نے کی میرے مولا کی شان میں. پیش کرتا ہوں، مجمع کافی ہے، اگر اتنے مجمع ساتھ دے دے تو محفل کامیاب ہو جائے گی جیسا عرشی بھائی نے کہا. پیش کرتا ہوں مطلب بطور خاص. گستاخی جس نے کی میرے مولا کی شان میں، اس کا جواب دوں گا
اسی کی زبان میں، اس کا جواب دوں گا اسی کی زبان میں۔ حبیب ابن مظاہر سماعت پیش کر رہا ہوں بطور خاص، سماعت کریں۔ یہ کہہ کے رن میں آ گیا شبیر کا حبیب، یہ کہہ کے رن میں آ گیا شبیر کا حبیب، یہ کہہ کے رن میں آ گیا شبیر کا حبیب، دیکھوں گا زور کتنا ہے تیروں کمان میں، دیکھوں گا زور کتنا ہے تیروں کمان میں، یہ کہہ کے رن میں آ گیا شبیر کا حبیب، دیکھوں گا زور کتنا ہے تیروں کمان میں۔ یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں بطور خاص، سماعت کریں، شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔ کیا باس فوج شام کو زندہ نہ چھوڑتا، بطور خاص۔ عباس فوج شام کو زندہ نہ چھوڑتا، ارے شبیر آ نہ جاتے اگر درمیان میں، شبیر آ نہ جاتے اگر درمیان میں۔ مزاج کا شعر پیش کروں، سماعت کریں۔ شبیر آ نہ جاتے اگر درمیان میں۔ عرشی بھائی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ کہ زینب بتا گئی تیری اوقات اے یزید، زینب بتا گئی تیری اوقات اے یزید، زینب بتا گئی تیری اوقات اے یزید، فرش عذاب بچھا کے تیرے ہی مکان میں، فرش عذاب بچھا کے تیرے ہی مکان میں، زینب بتا گئی تیری اوقات اے یزید، فرش عذاب بچھا کے تیرے ہی مکان میں۔